آج کے اس جلسہ تقسیم اسناد کے صدر باوقار فقیر اصل حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور شہنشی پر تشریف فرما مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے ٹرسٹیز، ذمہ داران اور اساتذہ، اور پس پردہ تشریف فرما خواتین، معلمات اور طالبات، بیدر کی سرزمین کے لیے آج کا یہ دن بہت خوشی و مسرت اور اس سے بڑھ کر شکر اور فخر کا دن ہے۔ آپ کی سرزمین نے طالبات کی ایک کھیپ تیار کی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت کو پڑھا، اور پڑھ کر وہ ایک مرحلے تک پہنچی یہاں سے انہیں عالمہ کہا جائے گا، فاضلہ کا لقب دیا جائے گا، اور اللہ کی ذات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ مستقبل میں اسلام کی ترجمان، قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنے والی نہایت متحرک و فعال خواتین ہوں گی، اور انشاءاللہ ان کے دامن تربیت میں پلنے اور تربیت پانے والے بچے اسلام کے داعی بنیں گے اور اسلام کی سرخروئی اور سرفرازی کا سبب بنیں گے۔ محترم حضرات، یہ جلسہ تقسیم اسناد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں کنوکیشنز رکھے جاتے ہیں، گریجویشن سرمنی منائی جاتی ہے، لیکن اس مدرسے کا جو یہ حفلۃ التخرج ہے، اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوتھ ڈے ہے، ایک ایسا دن جب یہ طالبات اللہ کے حضور اور آپ سب کی سرپرستی اور دعاؤں کے سائے میں یہ عہد اٹھائیں گی اور یہ وعدہ کریں گی، یہ اوتھ لیں گی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، اور میرا حج و عبادت، و محیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کا سب صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جو بھی شخص قرآن کو مکمل کرے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو پڑھ کر آوے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوتھ لے، وہ عہد لے اور اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرے کہ اللہ میں اپنی زندگی، اپنا جان و مال، اپنی طاقت و توانائی، سب کچھ آپ کے اس دین کی سربلندی کے لیے لگا دوں گا۔ یہی وہ عہد ہے جو آج لیا جائے گا، یہی وہ اوتھ ہے جو آج یہ طالبات آپ کے سامنے اٹھائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ طلبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں گریجویشن جنہوں نے کیا، وہاں کے گریجویٹس تھے، وہاں سے فارغ ہوئے تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے جو ٹائٹل دیا تھا اور انہیں جو لقب دیا تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمبیسڈر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایمبیسڈر کا، میسنجر کا کی یہ پوسٹ عطا کی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو علم دین حاصل کرے، وہ عام انسانوں کی طرح اس کی زندگی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے سر ایک ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اس دین کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس ذمہ داری کو اسے ادا کرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ ہوئے اور وہ علم سیکھ لیا، تو انہیں یمن بھیجا گیا ایمبیسڈر بنا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایگزام لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ ان کے سارے جوابات درست ہیں، تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریف اور شکر اس رب کے لیے ہے جس نے رسول اللہ کے ایمبیسڈر کو اس چیز کی توفیق عطا کی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوئے۔ تو یہ مقام ہے ان عالمات کا، فاضلات کا۔ دوسری بات جو آج
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں ان سے میں توجہ چاہوں گا، اور جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں ان کی میں توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے اسلامی تاریخ پر اگر آپ نگاہ کریں تو سب سے بڑا گولڈن پیریڈ اگر پوری اسلامک ہسٹری کا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، رہنمائی کر رہے تھے، وہی آ رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے کہ قرآن و حدیث نے جو جو تعلیمات دی تھی، جو انسٹرکشنز اور کمانڈز دیے تھے، ان سب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، ان پر عمل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کا رشتہ دین سے، دین کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے کمزور پڑتا گیا۔ دیکھیے آپ فضا میں دیکھتے ہیں ایک پرندہ ہے جو پرواز کر رہا ہے اور اس کے دو پر ہوتے ہیں۔ آپ نے شاہین دیکھا ہوگا، کبوتر دیکھا ہوگا اور مختلف پرندے دیکھے ہوں گے، لیکن میرے سوال پر غور کیجئے گا، اگر کسی پرندے کے یا کسی شاہین کے ایک پر کو کاٹ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ صرف ایک پر سے پرواز کرو، اس کی پرواز کیسی ہوگی، وہ کتنا کامیاب ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی سوال میں مسلم معاشرے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم معاشرہ مردوں اور خواتین دونوں کے کوآپریشن سے وجود میں آتا ہے، لیکن اسی طرح اس معاشرے کی تعمیر کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے، اس معاشرے کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے مردوں کا بھی پارٹیسپیشن چاہیے اور خواتین کا بھی پارٹیسپیشن چاہیے۔ دونوں کی حصہ داری برابر ہوگی، دونوں پر اپنی طرح صحیح کام کریں گے، تبھی جا کر یہ سماج اور معاشرہ کامیاب ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کیجئے۔ ان طالبات نے تفسیر پڑھی، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر پڑھی۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف تفسیر قرآن کے حوالے سے جو روایتیں اور حدیثیں آئی ہیں ان کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ کی ان حدیثوں کو، نریشنز کو سائڈ کر اگر آپ رکھ دیں تو شاید قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کا سمجھنا مشکل ہوگا۔ یہ صحابہ کا صحابیات کا انٹلیکچول لیول تھا، وہ ریسرچ اور علم اور اکیڈمک میدانوں میں اتنی بلندی تک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کے حوالے سے بتاؤں کہ حدیث کی کتابوں میں بخاری کی لڑکیوں نے پڑھا، مسلم پڑھی، اور اس کے بعد ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، یہ 6 کے 6 مشہور حدیث کی کتابیں پڑھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عائشہ کی 2210 حدیثیں، 2210 حدیثیں، اور پوری صحابہ کی تاریخ میں 7 لوگ وہ ہیں جو مکثرین کہلاتے ہیں، جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہ حدیثوں کو کون کیا جائے، بہت سے مرد صحابہ کرام، بلکہ مجھے کہنے دیجئے خلفائے راشدین سے زیادہ حضرت عائشہ کی روایتوں کی تعداد ہے، اور حضرت عائشہ کے جو شاگرد تھے ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے، کئی 100 روایتیں ان کی ہیں، بہت فقیہہ اور ذہین تھی۔ حضرت حفصہ کا نام لیجئے۔ تو گویا اس طریقے سے عہد نبوی میں خواتین کی ایسی تعلیم و تربیت کی گئی تھی کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ خواتین کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کے علوم کو نظر انداز کر دیا جائے۔ فتاویٰ جیسے صحابہ سے پوچھے جاتے تھے ویسے صحابیات سے پوچھے جاتے تھے، ازواج مطہرات سے پوچھے جاتے تھے، اور پھر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک آج کے اسکالر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، انہوں نے صرف حدیث کے میدان میں جو خواتین کا کنٹریبیوشن ہے اس کو جمع کیا تو اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 10,000 سے زیادہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے خاص حدیث میں خدمت کی ہے۔ تفسیر کا میدان الگ ہے، فقہ کا الگ ہے، سیرت نگاری کا الگ ہے۔ میں یہ مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، ہم آئینہ دکھانا چاہتے ہیں اور تاریخ کو اپنے دوبارہ بازیافت کیجئے اس کی کہ صحابہ کا دور جو سب سے گولڈن ایج تھا اس میں صحابیات اکیڈمک فیلڈ میں، تعلیم میں، تربیت میں، مسلمانوں کی دینی و شرعی رہنمائی میں اتنی پیش تھی۔ آج صورتحال یہ ہے
پورے ہندوستان میں اگر معلوم کر لیا جائے کہ چند ایسی خواتین کے نام دے دیے جائیں جو مفتیہ ہوں، جو خواتین کے مسائل میں ایکسپرٹ ہیں، تو شاید 2-4 نام بڑی مشکل سے آپ کو دستیاب ہو جائے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک ایسی امت جو 20 سے 25 کروڑ ہندوستان میں ہے، اور وہاں کی خواتین کا یہ عالم ہے کہ نہ ان میں کوئی قابل ذکر مفتیہ ہے، نہ محدثہ ہے، نہ مفسرہ ہے، نہ سیرت نگار ہے، بہت کم خواتین ہیں جو قلمکار ہیں۔ تو اس میں اپنے پورے مسلم سماج کو مجرم سمجھتا ہوں کہ ہم نے خواتین کے دروازے بند کر دیے، ان تک اللہ کے دین کو پہنچنے کے راستے بند کر دیے۔ یہ جو چند ادارے قائم ہوئے ہیں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے، یہ اصل میں امت کا وہ قرض اور فرض ادا کر رہے ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے سے دوبارہ ملت کی بیٹیوں کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث سکھائی جا رہی ہے، سیرت اور فقہ سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ادارے ان کے ہمیں احسان مند ہونا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا ان خواتین سے کہ دیکھیے اللہ نے آپ کے لیے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، تعلیم میں، علم میں، کوئی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، ہم میڈیکل کا رزلٹ دیکھ لیں، نیٹ کا، ایم سیٹ کا رزلٹ دیکھیں، ان سب میں مسلم لڑکیاں ٹاپرز ہیں، اسٹیٹ ٹاپر ہے اور کوئی نیشنل لیول پر ٹاپرز ہوتی ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جو لڑکیوں کے مدرسے ہیں ان سے ہمیں اتنا اچھا پروڈکٹ نہیں مل پاتا، ان سے اتنے باصلاحیت طالبات اور فارغات نہیں مل پاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنا احتساب اور انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ آخر کیا کمی ہے کہ ہمارا معیار تعلیم بھی بلند ہو اور ہمارے مدرسوں سے، ہماری درسگاہوں سے وہ فاضلات نکلیں جن کا حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، سیرت میں ایسا کنٹریبیوشن ہے کہ پوری دنیا اس کی داد دے۔ ایک آخری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ہے اسلام فوبیا کا دور، یہ دور ہے اسلام کے خلاف فکری الغار کا دور۔ اور آپ کو حیرت ہوگی قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر اعتراض کرنے کے لیے جو دروازہ اختیار کیا گیا ہے وہ خواتین کا۔ کئی خواتین کے حقوق کو لے کر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایکویلٹی نہیں ہے، کہیں خواتین کو طلاق کا حق نہ دینے پر اعتراض کیا جاتا ہے، کہیں خواتین کے حجاب کو لے کر اسلام پر اعتراضات کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی اوچھے اور بے معنی اعتراضات اور سوالات ہیں، ان کا علماء نے، اسکالرز نے جواب دیا، اور اسلامی قوانین انسانی فطرت سے ہم آئیں گے، اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ جو اعتراضات اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ہم اگر اس کا جواب دیں تو اس میں وہ معنویت اور وہ امپیکٹ پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اگر یہی انہی سوالات کا جواب جو خواتین کو لے کر اسلام پر اٹھائے جاتے ہیں، یہ لڑکیاں یہاں کی ہماری فاضلات اگر جواب دیں تو یہ منہ توڑ جواب ہوگا۔ اس جواب کے سامنے کسی کو اپنی آواز بلند کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میں بدر کے مسلمانوں سے، یہاں کے علماء اور انٹلیکچوئل سے یہ خواہش کروں گا کہ لڑکیوں کے مدرسوں کا امپاورمنٹ کیجیے، ان کو ہر طرح کا اکیڈمک اور مٹیریلسٹک سپورٹ فراہم کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبات سے کہوں گا کہ آپ اپنا ایک اسپیشلائزیشن طے کر لیں علم میں، فقہ و فتاوی میں، اور اس میدان میں آپ اتنی ایکسپرٹ بن جائیں کہ پورا ملک آپ کی طرف نگاہ کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہو رہے ہیں، خواتین کو بنیاد بنا کر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات ہماری یہ لڑکیاں، ملت کی یہ بیٹیاں دیں تاکہ ان کے منہ بند کیے جا سکے اور اسلام کی صحیح ترجمانی ہو سکے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔